السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کو مضمون سماجی سائنس کا نیلا نقشہ، جسے ہم انگریزی میں بلو پرنٹ کہتے ہیں، اس کے تحت کس طرح جو ہے آپ کو سوالی پرچہ ہوتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ 2020 کا جو سوالی پرچہ ہے وہ بھی آپ کو حل کر کے بتلاؤں گی، تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اچھی طرح کوشچن پیپر کا پیٹرن سمجھ لیجئے، کس طرح جو ہے سوالات آتے ہیں، کس بنیاد پر آتے ہیں، آپ کو سمجھنے میں مدد ہوگی۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، SSLC کوشچن پیپر ڈیزائن، یہ جو کوشچن پیپر کا پیٹرن لیا گیا ہے وہ KSEE بورڈ سے لیا گیا ہے۔ ڈویژن یعنی ہمارے جو حصے ہیں ہمارے کتاب میں، تاریخ میں آپ کو آئیں گے 25 مارکس، سیاسی سائنس میں آئیں گے 11 مارکس، سماجیات میں آئیں گے 8 مارکس، اور جغرافیہ میں آئیں گے 22 مارکس، حصے معاشیات سے آپ کو آئیں گے 7 مارکس، اسی طرح تجارتی تعلیم سے آئیں گے آپ کو 7 مارکس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو ہے جملہ 80 مارکس آپ کے ایگزام میں آنے والے ہیں۔ بچوں، اب ٹائپس آف کوشچنز یعنی کس قسم کے سوالات ہوں گے وہ اب ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے MCQ یعنی معروضی سوالات، وہ رہیں گے 8، اور اس کا ایک نمبر رہیں گا، اس سے ٹوٹل مارکس ہو جائیں گے آپ کے 8۔ ایک نمبر کے سوالات آئیں گے 8، اس کے مارکس بھی ہوں گے 8۔ اسی طرح 2 مارکس کے جو سوالات آئیں گے 8، نمبر ہوں گے 16۔ 3 مارکس کے سوالات آئیں گے 9، اور نمبر ہوں گے اس کے 27۔ 4 مارکس کے سوالات آئیں گے 4، اور نمبر ہوں گے 16۔ اسی طرح 5 مارکس کا ایک نقشے کا سوال آئے گا اور اس کے نمبر بھی 5 ہوں گے۔ اس طرح آپ کے جو ہے ٹوٹل نمبرات ہوں گے 80، اور کوشچنز ہوں گے 38۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو ہے کس طرح آپ کا کوشچن پیپر سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ملٹیپل چوائس ہوں گے 8، 1 مارکس کے 8، 2 مارکس کے 8، 3 مارکس کے 9، 4 مارکس کے 4، اور 5 مارکس کا ایک کوشچن۔ یہ ڈیفینیٹ جو ہے نقشے کا کوشچن ہوگا۔ اس طرح ٹوٹل کوشچنز ہوں گے، سوالات ہوں گے 38، اور مارکس ہوں گے 80۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیے یہ جو ہے ویٹیج کہلاتا ہے۔ آپ کو یادداشت کے لیے یہاں ریممبرنس کر کے لکھا ہوا ہے، یادداشت ہم اردو میں کہیں گے، یعنی آپ کو یہاں پہ صرف ایسے کوشچن آئیں گے کون، کب۔ مثال کے طور پر واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا راستہ کب دریافت کیا، تو آپ کو یاد کر کے 1498 میں اس نے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا۔ تو یہ کیا ہے، یادداشت والے کوشچن۔ ایسے کوشچن جو ہے یہاں پر آنے والے ہیں۔ اسی طرح 13 نمبرات رہیں گے اور اس کا پرسنٹیج 16 ہوگا۔ اسی طرح فہم و ادراک یعنی آپ کو سوچ سمجھ کے جو ہے جواب دینا ہے، انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں فہم و ادراک۔ سوچ کر سمجھ کر آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ ایسے سوالات آئیں گے 40 مارکس کے، اگر ہم اس کا پرسنٹیج نکالیں گے تو بنتا ہے 50%۔ اسی طرح اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ سوالات کو اپنی زندگی کو ریلیٹ کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو بینک کا کھاتہ کھولنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا، یہ سوال کیا ہے، اطلاق کا سوال ہے۔ اطلاق یعنی آپ اپنی زندگی میں اسے اپلائیڈ کریں گے۔ مثال کے طور پر بچہ مزدوری کو روکنے کے لیے آپ کے اقدامات کیا ہیں کر کے سوال آیا، تو آپ اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کریں گے۔ کیا جو ہے آپ جا کر بچہ مزدور بچے کو سمجھائیں گے، یا پھر جو ہے آپ جا کر جو ہے پولیس میں اطلاع دیں گے۔ ایسے سوالات آئیں گے، زندگی سے جڑے ہوئے سوالات یہاں پر آئیں گے۔ ایسے آئیں گے 22 نمبر کے، اور اس کا پرسنٹیج بنتا ہے
28। इसी तरह देखो बच्चों, आपको नक्शा उतारने वाली जो सलाहियत है उसे हम महारत कहेंगे। तो ये नक्शे का सवाल होता है, ये 5 नंबर का आता है और इसका अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 6 बनता है। इस तरह जुमला जो है नंबरात होंगे 80, फीसद होगा 100। तारीख में आपको जो है मल्टीपल चॉइस के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के भी 1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 4 होंगे। इसी तरह 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, तारीख से आएंगे और मार्क्स होंगे 9। इसी तरह 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तारीख के हिस्से से आएंगे, वो मार्क्स होंगे 8। इस तरह टोटल तारीख से जो है 25 मार्क्स आएंगे और 11 सवालात आएंगे। हिस्सा पॉलिटिकल साइंस यानी सियासी साइंस से आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस का 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 नंबर का भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 2 नंबर का भी 1 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का भी 1 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का भी 1 क्वेश्चन होगा। इस तरह 5 सवालात पॉलिटिकल साइंस से आएंगे और 11 मार्क्स होंगे। जो बाहर लिखा हुआ है बच्चों ब्रैकेट के वो मार्क्स हैं, जो अंदर लिखा हुआ है वो सवालात हैं। अब समाजियात से आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी मारूजी सवालात आएंगे। 1 नंबर का 1 सवाल आएगा, 2 नंबर का 1 सवाल आएगा, 3 नंबर का 1 सवाल आएगा। टोटल 5 सवालात आएंगे और मार्क्स आपको इससे हासिल होंगे 8। इसी तरह देखेंगे अब ज्योग्राफिया से मारूजी सवाल 1, 2 सवालात 1 मार्क्स के, 2 सवालात 2 मार्क्स के, 2 सवालात 3 मार्क्स के और 1 सवाल 4 मार्क्स का। 5 नंबर का 1 सवाल ये नक्शा ही होता है। इस तरह ज्योग्राफिया में आप 22 नंबर हासिल कर सकते हैं। सवालात आएंगे आपको 9। इकोनॉमिक्स यानी माशियात से आपको जो है मारूजी 1 आएगा, 1 नंबर का 1 आएगा, 2 नंबर का 1 आएगा, 3 नंबर का 1 आएगा। इस तरह मार्क्स होंगे 7 और जो है सवालात होंगे 4। तिजारती तालीमात, यहाँ से भी 1 सवाल मल्टीपल चॉइस का, 1 सवाल 1 नंबर का, 2 नंबर के 2 सवालात, 3 नंबर का 1 सवाल। इस तरह टोटल 4 मार्क्स और 7 नंबर आपको हासिल होंगे। मारूजी सवालात 8, 1 नंबर के 8 सवालात, 2 नंबर के 8 सवालात, 3 नंबर के 9 सवालात, 4 नंबर के 4 सवालात, 5 नंबर का 1 सवाल। इस तरह टोटल 80 मार्क्स और 38 जो है सवालात आपको आने वाले हैं एग्जाम में। यहाँ पर देखिए डिफिकल्टी लेवल करके लिखा हुआ है, यानी कितने सवालात जो है आपको आसान आने वाले हैं। 30% सवालात आपको आसान रहेंगे, बगैर कुछ आपको तकलीफ के आप लिख सकेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे 24। उसके बाद थोड़े से मुश्किल होंगे, वो होंगे 50%, उसके नंबर मिल जाएंगे 40। इस तरह आप आसानी से फर्स्ट क्लास के नंबरात हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे और अच्छे नंबरात लेना चाहेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है सवाल आपको यहाँ पर होते हैं, वो होंगे आपको 30%, उसके नंबर बनते हैं 16। इस फीसद अगर हम निकालेंगे और मार्क्स होंगे आपके लिए 80। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। वो कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड का है, जो 2020 का है, अप्रैल 2020 का ये सवाली पर्चा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका कोड दिया गया है और मार्क्स 80 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया गया है मारूजी जवाबात लिखिए। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया ने किस शहर पर कब्जा कर लिया। ये सवाल थोड़ा सा जो है गलत है। एक्चुअली क्या आना था, 1453 में तुर्कों ने किस शहर पर कब्जा कर लिया। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ जवाब देखते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें पहला ए ऑप्शन दिया है अरब, बी ऑप्शन दिया है उस्मानी तुर्क, सी ऑप्शन दिया है इटली, डी ऑप्शन दिया है पुर्तगाली।
تو اس میں آپ سوچ سکتے ہیں 1453 میں ایک واقعہ ہوا تھا، قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. کس نے فتح کیا تھا؟ یہاں پر عثمانی ترک. یہ کون سا ہے؟ بی آپشن. بچوں یہاں پر آپ دیکھیے لکھنے کا طریقہ یہاں پر جو ہے بتلایا گیا ہے. بالکل جو ہے آپ اسی طرح جو ہے جواب بول کے لکھ کے آپ یہاں پر بی آپشن بھی لکھیں گے، پھر صحیح آپشن جو ہے عثمانی ترک، اس طرح جو ہے آپ لکھیں گے. اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 2. دی گئی فہرست میں سے غیر کانگریسی کو آپ کو پہچاننا ہے. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، جے پرکاش نارائن، مولانا ابوالکلام آزاد. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کستوربا گاندھی کانگریس سے تعلق رکھتی تھیں، حالانکہ امبیڈکر کا کانگریس سے تعلق نہیں تھا، جے پرکاش نارائن کا نہیں تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کا کانگریس سے تھا. اس طرح آپ کو تھوڑا سا اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو بھارت چھوڑو تحریک 1942 آپ کو یاد کرنا ہوگا. تو وہاں پر آپ کو جے پرکاش نارائن جو ہے پڑھنے کو ملیں گے. انہوں نے جو ہے ایسے لیڈران جو کانگریس سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا. اس طرح سوال نمبر 3 دیکھیے. ہندوستان کے وہ کون سے وزیر اعظم تھے جنہوں نے باہمی بین الاقوامی رابطے کے لیے پنچ شیل اصولوں کو اپنایا تھا اور چین کے وزیر اعظم چوان لائی کے ساتھ دستخط کی تھی؟ یہ تو بڑا آسان سے سمجھ میں آنے والا سوال ہے. تو یہ ہمارے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی جو ہے پنچشیل کے اصول اپنائے تھے چین کے وزیر اعظم چوان لائی کے ساتھ. اس لیے آپشن اے پنڈت جواہر لال نہرو ہے یہاں پہ، بی لال بہادر شاستری ہے، سی اندرا گاندھی ہے اور ڈی اٹل بہاری واجپئی ہے. تو آپ کو جواب دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے چوان لائی کے ساتھ جو ہے چین سے پنچشیل کے اصولوں کو جو ہے اپنایا تھا، دستخط کی تھی. سوال نمبر 4 دیکھیے بچوں. بالیکا کیندر تنظیم کو ریاست کے کس ادارے نے اپنایا جس کے تحت تمام جو ہے لڑکیوں کو متحد کرنا تھا؟ اے آپشن ہے آپ کے لیے بچوں کے حقوق کی کمیٹی، بی آپشن ہے بچوں کی گرام سبھا، سی آپشن ہے آپ کے لیے بچوں کے تحفظ کی کمیٹی، ڈی آپشن ہے آنگن واڑی. تو آپ اس کا صحیح جواب بنتا ہے آنگن واڑی. اسی طرح ہم اگلا سوال دیکھیں گے. کارگل کے قریب ڈارنس میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، کیوں؟ یہ سوال ہے. آپشن اے دیا گیا ہے یہاں پہ سورج کی شعاعیں جنوبی نصف کرے پر عموداً پڑتی ہیں، بی آپشن دیا گیا ہے آپ کے لیے سمندر سے یہ قریب ہے، سی سطح مرتفع سمندر سے اوپر ہے، ڈی جنوب مغربی مانسون سے یہ تعلق رکھتی ہیں. تو اس طرح جو ہے دیا گیا ہے. تو صحیح جواب ہوتا ہے سطح مرتفع سمندر سے اوپر ہے. تو یہ ہو گیا صحیح جواب. پیارے بچوں میں نے یہ جو ہے کوشچن پیپر جو لیا ہے وہ آنسر کی کے ساتھ KSEE بورڈ سے لیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں. سوال نمبر 6 دیکھیے بچوں. دستور کی دفعہ 21 کے تحت سوال اتنا ہی ہے. آپشن اے ہے دلتوں کی تعلیمی حقوق کی حمایت کرنا اور فروغ دینے کو حکومت کی ذمہ داری قرار دینا، بی اقلیتوں کے ثقافتی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا، سی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو فلاح و بہبودی اور سماجی انصاف ملے. اسی طرح ڈی آپشن دیا گیا ہے تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے. تو آپ سوال پڑھنے کے بعد سمجھ جانا دستور کے دفعہ 21 میں کیا بتلایا گیا ہے. اس کا صحیح جواب ہوتا ہے تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے. یہ جو ہے ہمارے دستور میں بتلایا گیا ہے. اسی طرح سوال نمبر 7 دیکھیے. حکومت بغیر ٹیکس کی آمدنی دیگر ذرائعوں سے اکٹھا کرتی ہے. آپشن اے اشیاء اور خدماتی ٹیکس GST، بی
مختلف قسم کے فیس اور جرمانے سے، سی درآمدات و برآمداتی ٹیکس، ڈی اسٹیمپ ڈیوٹی۔ بغیر ٹیکس کی آمدنی کسے کہتے ہیں آپ کو وہ یاد کر لینا ہے، تو صحیح جواب اس کا ہوتا ہے مختلف قسم کے فیس اور جرمانوں سے بغیر ٹیکس کی آمدنی حکومت کو حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بچوں 8واں سوال، وہ صنعت کار جو سفید انقلاب کے باوا آدم کہلاتے ہیں، اے ڈاکٹر پرتاپ ریڈی، بی نریش گوئل، سی ورگیس کورین، ڈی کرن مجومدار شاہ۔ یہ آپ کو آخری سبق سے سوال آیا ہے، با حوصلہ کاروبار یا با صلاحیت کاروبار سے آیا ہے، تو آپ اس میں پڑھ چکے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے کون ہیں، انفوسس کے کون ہیں، ویپرو کے کون ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہندوستان میں سفید انقلاب لانے والے یعنی دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنے والے کون سے شخص ہیں، تو جواب آپ کا ہوتا ہے ورگیس کورین۔ یہاں تک ہوئے معروضی سوالات۔ اب اس کے بعد جو رومن دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات آپ کو ایک جملے میں لکھنے ہیں۔ یہاں پر آپ بازو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے 2 عملی حکومت کس نے قائم کی، تو بالکل نو ڈاؤٹ جواب ہے رابرٹ کلائیو۔ سوال نمبر 10 یعنی کنٹینیو آئیں گے آپ کو سوالات کے جوابات، جب بھی آپ جوابات لکھیں گے نمبرات بالکل صحیح جو ہے آپ وہاں پر لکھیں گے، اور ساتھ میں مارکس کے لیے جگہ جو چھوڑی گئی ہے بازو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ مارکس، یہاں پہ سوالات نمبرات بول کے ہیں، آپ بھی اپنے آنسر شیٹ میں اسی طرح لکھیں گے۔ بالکل بھی جو ہے پورا حصہ کور نہیں کریں گے، اور سسٹمیٹک کھلا ایک سوال کے اور ایک جواب کے بعد تھوڑا سا 1-2 لائن چھوڑ کے دوسرا سوال شروع کریں گے، تاکہ آپ کے جانچنے والے ممتحن کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے نمبرات بھی اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ دیکھیں گے سوال نمبر 10۔ یہ سوال نمبر ہے، ستی رواج کے خلاف آواز اٹھانے والے کے لیے کس انگریز آفیسر نے راجہ رام موہن رائے کا ساتھ دیا؟ یہ بہت ہی آسان ہے، مگر تھوڑا سا آپ کو ٹوسٹ کر کے دیا ہے۔ ستی ان کے خاتمے کے لیے کس جو ہے گورنر جنرل نے قانون بنایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ دیکھیے بچوں، گورنر ولیم بینٹنگ نے یہ قانون بنایا تھا، کس کے ساتھ مل کر؟ راجہ رام موہن رائے کے ساتھ مل کر۔ یہ قانون کب عمل میں آیا تھا؟ 1829 عیسوی میں۔ تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیے، عالمی انسانی حقوق تحفظ کب منایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 10 دسمبر کو جو ہے عالمی انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 12واں آپ کے لیے سوال ہے، لڑکیوں کا جنینی قتل سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال بھی آپ کو سوچ سمجھ کے لکھنا ہے۔ جواب ہوتا ہے، ماں کے رحم میں پلنے والی لڑکی کے جنین کی نشوونما کو روکنا ہی جنینی قتل کہلاتا ہے۔ ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات کو مانسونی برگ فشاں جنگلات بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ان جنگلات کے پتے یا ان جنگلات کے درخت موسم خزاں اور ابتدائی گرما کے دوران اپنے پتے جھڑا دیتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ پت جھڑ کے جنگلات بھی کہا جاتا ہے، برگ فشاں جنگلات بھی کہا جاتا ہے، اور ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، برگ کہتے ہیں فارسی میں پتے کو، فشاں یعنی گرنا یا جھڑا دینا، تو اس نام کے تحت ہی ان جنگلات کو برگ فشاں جنگلات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں۔ اب ہم 14واں سوال دیکھیں گے، آبادی کی کثافت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بنتا ہے
1 مربع किलोमीटर में बसने वाले लोगों की गुंजानी को हम आबादी की कसाफत कहेंगे। 15वां सवाल देखिए बच्चों, मुतबादिल निज़ाम किसे कहते हैं? मुतबादिल तब्दील किसे कहते हैं? ये बहुत आसान सा सवाल है। इसका जवाब होता है ज़माने क़दीम में लोग पैसों के लिए बग़ैर अशिया के बदले अशिया जो तब्दील करते थे उसे हम क्या कहेंगे? मुतबादिल निज़ाम कहेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 16। 15 मार्च 1962 आलमी सारिफीन तहरीक में एक अहम दिन है जिसे यौम आलमी सारिफीन के हुकूक के तौर पर मनाया जाता है। वजह लिखिए। तो जो है इसका जवाब आपको लिखना होगा, अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने वहाँ के शहरियों की हिफाजत, मालूमात, फरमाइश और मसाइल के हल को 4 हुकूक के सौदों को मंजूर किया था। ये क्या तारीख थी? 15 मार्च 1962। इसीलिए इस दिन को हम क्या कहते हैं? आलमी सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ का दिन हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब सवालात रोमन 3 हैं। मंदरज झेल सवालात के जवाब 2 जुमलों में आपको लिखने हैं और इसके मार्क्स आपको आ रहे हैं 2। सवालात टोटल कितने हैं? 8 और नंबर कितना बनता है इसका? 17। तो अब देखेंगे पहला सवाल इसमें क्या दिया गया है। अहद मानियत पॉलिसी के ज़रिए अंग्रेज़ हिंदुस्तानी रियासत पर किस तरह काबू पा गए? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। अहद मानियत के शराइत आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखेंगे बच्चों, अहद मानियत के शराइत बिल्कुल सीधे सीधे आपके पास आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आपको याद भी हैं। तो जवाब होता है अंग्रेजी फौजी दस्ते को रखना पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या थी? अखराजात को मुतल्लका हुक्मरान को ही भरना पड़ता था। तीसरी इसमें जो शर्त थी, अंग्रेज ऑफिसर को मौका देना, यानी कि रेजिडेंट देसी राजा और नवाब के पास रहेगा। चौथी शर्त थी अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर किसी यूरोपी को कोई हिंदुस्तानी बादशाह अपने दरबार में मुकर्रर नहीं कर सकता था। 5वीं इसकी शर्त थी कि जो है किसी देसी राजा और नवाब से अगर जंग करना होता या माहिदा करना होता तो अंग्रेज़ों से इजाज़त लेना होता था। आखिरी जो अहद मानियत की शर्त थी वो ये थी कि कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उस रियासत की, यानी जो अहद मानियत कबूल करता है उस रियासत को अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत फरहम करेगी। ये हो गया 2 नंबर का सवाल। इसमें से आप 3 या 4 भी पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपका जवाब सही होगा। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल नंबर 18, गोवा पुर्तगालियों से 1961 में किस तरह आज़ाद हुआ? तो इसका जवाब होता है मुसलसिल यहाँ में तहरीकें चली। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी और यूरोप से ज़्यादा फ़ौज मंगवाई। 1955 में हिंदुस्तानियों के मुख्तलिफ इलाकों से सत्याग्रही गोवा पहुँचे। फिर 1961 सन ईस्वी में हिंदुस्तानी फ़ौज की मदाखलत से गोवा आज़ाद हुआ। ये जो है इस तरह आप नुकात के ज़रिए जवाबात लिखेंगे तो आपके जवाबात बिल्कुल सही होंगे। तो ये हो गया 18वां सवाल। अब हम 19वां सवाल देखते हैं। ये भी 2 नंबर का सवाल है। यहाँ याद दिया गया है, आप 2 सवालात आपको दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक का जवाब आपको लिखना है। उन्नीसवां सवाल देखिए, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद क्या हैं, या फिर सलामती कौंसिल के अहम वजूहात बयान कीजिए। ये 2 सवालात हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों के जवाब देखने को मिलेंगे। पहला, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद क्या हैं का जवाब देखिए, मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखना, मुल्क की माशी हमआहंगी को बरकरार रखना। तीसरा पॉइंट है, हमारे मुल्क के सकाफती इक़दार को दूसरे ममालिक में फैलाना। चौथा पॉइंट है, दूसरे ममालिक को दोस्त बनाना। 5वां इसका नुक्ता है, आलमी अमन या भाईचारगी का सबूत देना।
اسی طرح یا والا دوسرا سوال آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے، سلامتی کونسل کے اہم وجوہات بیان کیجیے، اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی کوشش، اقوام متحدہ اور امن حفاظت کے لیے فوجی دستے بھی تشکیل دے سکتی ہے سلامتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کو منتخب کرتی ہے اور جنرل سیکریٹری کو ہدایات بھی دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سلامتی کونسل کے کام ہیں یا اس کے فرائض ہیں۔ اب دیکھیے بچوں 20واں سوال، یہاں پر بھی آپ کو 2 سوالات دیے گئے ہیں، دونوں میں سے ایک کا جواب آپ کو لکھنا ہے، مگر یہاں ہم دونوں جو ہے آپ کو بتلائیں گے۔ سماجی پرتوں کے نظام کی اہم شکلیں کیا ہیں، یا پھر کس طرح دیوراج ارض کے اقتدار میں آنے کے بعد بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ یہ 2 سوالات ہیں، تو آپ کو صحیح جواب پہلا جو ہے سماجی پرتوں کے نظام کی اہم شکلیں، وہ ہے دیکھیے قبائلی سماج، غلامی والا سماج، جاگیردارانہ نظام، ورنہ نظام اور ذاتی نظام۔ یہ ہو گیا سماجی پرتوں کے نظام کی اہم شکلیں۔ اب کس طرح دیوراج ارض کے اقتدار میں آنے پر بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلیاں ہوئیں، اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ خیراتی نظام میں قید، سماجی طور پر کمزور طبقات کا چھٹکارا، کرایہ داروں کو زمینداروں کی گرفت سے آزادی دیوراج ارض کے دور میں دلوائی گئی، بندوا مزدوری سے لوگوں کو چھٹکارا ملا ان کے دور میں، غریبوں کے قرض معاف کیے گئے، بموجب سر پر فضلہ لے جانے والے کی غیر انسانی روایت کو ختم کیا گیا۔ زمانے قدیم میں انسان کا فضلہ اٹھا کر لے جا کر دور پھینکا کرتا تھا، تو دیوراج ارض نے یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم جو ہے کیا تھا کہ فضلہ اٹھا کر لے جانا غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 21، مشرقی گھاٹ اور مغربی گھاٹ میں فرق بیان کیجیے۔ جب بھی آپ کو فرق بیان کرو کا سوال آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ اپنے پیج کو 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کریں گے، ادھر لکھیں گے آپ مغربی گھاٹ، ادھر لکھیں گے مشرقی گھاٹ۔ تو اب مغربی گھاٹ کی جو خصوصیات ہے وہ ایک طرف لکھیں گے، مشرقی گھاٹ کی جو خصوصیات ہے وہ ایک طرف لکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے مغربی گھاٹ تاپتی ندی کی وادی سے کنیا کماری تک کے علاقے کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں، مہاندی سے لے کر نیل گری تک کے پہاڑوں کو مشرقی گھاٹ کہا جاتا ہے۔ مغربی گھاٹ مسلسل پھیلی ہوئی ہے، مشرقی گھاٹ غیر مسلسل ہے۔ مغربی گھاٹ بلند ہیں، مشرقی گھاٹ کم بلند ہیں۔ مغربی گھاٹ علیحدہ نہیں ہیں اور مغربی گھاٹ میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ مشرقی گھاٹ کو جگہ جگہ سے ندی جو ہے آ کر علیحدہ کرتی ہے، یعنی توڑ دیتی ہے ان کا سلسلہ، اس لیے مشرقی گھاٹ مسلسل نہیں ہیں۔ اب سوال نمبر 22 دیکھتے ہیں، مٹی کے کٹاؤ کے وجوہات بیان کیجیے۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے بچوں، ڈائریکٹ آپ کو پوائنٹ لکھ کر بھی آپ جوابات لکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے یہاں پہ جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے، چرواہی کثرت سے ہونے کی وجہ سے مٹی کے کٹاؤ ہو رہی ہے، منتقلی زراعت کا رواج ہونے کی وجہ سے بھی مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، غیر سائنسی طریقے سے زراعت کرنے سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، مٹی کی اوپری سطح کو جو ہے کھپریل بنانے کے لیے، اینٹ بنانے کے لیے، ٹائلز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس سے مٹی کا کٹاؤ ہو رہا ہے، اس کی زرخیزی میں کمی آ رہی ہے، سیلاب کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، اور زمین کی خشکی کی وجہ سے بھی مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں گے تو آپ کو 2 نمبرات آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ خواتین کی خود امدادی تنظیم قائم کی گئی جس سے خواتین کی حصہ داری کو فروغ دے کر انہیں خود کفیل بنایا جا سکے، وجہ بیان کیجیے۔ تو آپ جواب میں لکھیں گے موجودہ تھوڑے بہت وسائل کو اکٹھا کر کے کاروبار کرنا، زیادہ آمدنی کمانے کی کوشش کرنا، حساب کتاب رکھنا، بینکوں سے لین دین کے علاوہ زیادہ آمدنی دینے والے پیشوں کے متعلق خواتین کو تربیت دینا، خواتین کی آمدنی اور بچت میں اضافہ کرنے کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی انہیں سہولت فراہم کرنا، قرض اور مدد فراہم کرنا۔ اب سوال نمبر 24، آفاقیت سے
صارفین کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، وضاحت کیجیے۔ تو اس طرح کا اگر سوال آیا تو آپ لوگ جواب میں لکھنا اقتصادی ترقی کو بڑھاوا دے کر زیادہ سامان، تجارت اور خدمات کے وسعت کے ساتھ پیداوار میں مدد دینا، عام گھریلو استعمال کی چیزوں کو بڑھاوا دینا۔ آفاقیت کے فائدے ہیں بچوں یہ، تو آپ کو گلوبلائزیشن کے فائدے کیا ہیں بول کے سوال آیا تو آپ اس طرح جواب لکھنا۔ تیسرا جو ہے نقطہ ہے، عوام کو اشیاء کے چننے میں وسعت جو ہے آفاقیت سے ملتی ہے، مقامی تجارتی اداروں کے درمیان مقابلہ پیدا ہو کر قیمتوں میں کمی آتی ہے، چیزوں کا معیار بلند ہوتا ہے۔ یہ تمام کیا ہیں؟ آفاقیت کے فائدے ہیں۔ اب سوال نمبر رومن 4، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 6 جملوں میں آپ کو لکھنے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تفصیل سے جو ہے جوابات لکھ سکتے ہیں، آپ نکات میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ پیراگراف کی شکل میں بھی جوابات یہاں پر لکھ سکتے ہیں، مگر نکات مکمل ہونے ضروری ہیں۔ تو اس میں 25 نمبر آتا ہے سوال کا، تو وہ دیکھیے، انگریزی تعلیم کا طریقہ کار سے نئے عہدے ہندوستانی معیار کو ترقی ملی، وضاحت کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو آسانی سے سمجھنا ہے تو اس سوال کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے، انگریزوں کے لائے ہوئے تعلیمی نظام سے ہندوستانیوں میں کیا تبدیلیاں آئیں، یا انگریزوں کی لائی ہوئی تعلیمی پالیسی سے ہندوستان میں شعور بیدار ہوا۔ تو ان تمام اس قسم کے تمام سوالات کو آپ یہی جواب لکھیں گے۔ تو پہلا جو نقطہ لکھیں گے، نئی جدید تعلیمی نظام سے ہندوستانیوں میں جدیدیت، سیکولرزم، جمہوریت اور سائنسی غور و فکر کو فروغ ملا۔ دوسرا، مقامی زبانوں اور ادب میں تخلیقات کو فروغ ملا۔ تیسرا، تنقیدی غور و فکر کے جذبے کو ابھارا گیا، یعنی انگریزی تعلیم سے یہ فائدے ہوئے تھے ہمیں۔ جدید سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ جدت پسندی کی ترغیب انگریزی تعلیم نے دلائی تھی۔ اپنے تہذیب اور تمدن سے ہندوستانیوں کو واقفیت حاصل ہوئی۔ جدید اور عقلمند ذہن رکھنے والوں کا ایک طبقہ ہندوستان میں وجود میں آیا۔ تو یہ ہیں انگریزی تعلیم کے اچھے اثرات۔ دیکھیے سوال نمبر 26، ہلگلی بیڈر بغاوت پر نوٹ لکھیے۔ یہاں پر بھی یا والا سوال آیا ہے، یعنی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا آریہ سماج کے مقاصد بیان کیجئے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کس میں ماہر ہیں وہ دیکھ کر جواب کا انتخاب کیجئے۔ تو ہلگلی بیڈر بغاوت پر نوٹ لکھیے کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں نے ہتھیارات اور اصلاحات کی استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ شکاریوں کے لیے بندوقوں کا استعمال ممنوع تھا۔ ہتھیار انگریزوں کو لوٹانے سے ہلگلی کے بیڈر راضی نہ تھے۔ ہتھیار جو ہے انگریزوں کو لوٹانے تھے مگر یہ دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بیڈر کہا جاتا ہے شکاری کو۔ شکاری لوگوں کے جو ہے ہتھیار یا اوزار ہی جو ہے ان کے ہتھیار ہوتے ہیں، جس سے وہ شکار کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی ہلگلی کے بیڈر بغاوت کی، جس کی وجہ سے بیڈر لوگ انگریزوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ اب اگلا نقطہ آپ کو لکھنا ہے، ہلگلی کے اطراف کے علاقے جیسے منٹور، بودانی، الکنڈا، لپڑا وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہلگلی دیہات کا انگریزوں نے محاصرہ کیا اور باغیوں کو بے دردی سے کچلا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ بچوں یہاں پر اور ایک سوال آپ کو دیا گیا تھا، آریہ سماج کے مقاصد بیان کیجئے، اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ تمام ہندو ایک خدا پر بھروسہ کریں اور خدا کی شکل و صورت نہیں ہوتی، یہ آریہ سماج کی تعلیمات ہیں۔ پیدائش سے کوئی شودر یا کوئی برہمن نہیں ہوتا۔ بین ذاتی شادیوں کو فروغ دینا، بچپن کی شادیوں کے خلاف جو ہے یہ بولا کرتے تھے آریہ سماج کے لوگ۔ مرد اور خواتین دونوں مساوی ہیں، یہ ان کا ماننا تھا۔ اور آریہ سماج کا کہنا تھا صرف وید ہی مقدس اور قدیم گرنتھ ہیں، انہی کا مطالعہ اور پرچار
ہونا چاہیے. یہ اگر لکھ لیں گے آپ تو جواب صحیح ہوگا. سوال نمبر 27. دوسری جنگ عظیم ایک کثیر نقصانات اور تباہی والی جنگ تھی. وضاحت کیجیے. تو جواب میں آپ کو لکھنا ہے 30 سے زیادہ ممالک اس جنگ میں شامل تھے. اس جنگ کی وجہ سے کساد بازاری آ گئی. یورپ اور امریکہ کی صورتحال بدترین ہو گئی. صنعت کاری، زراعت اور دوسری ترقی کے چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. بے روزگاری عام ہو گئی. سینکڑوں لوگوں کی موت ہوئی. نیوکلیائی تجربات کا استعمال بڑھنے لگا. اور سب سے پہلی مرتبہ دوسری عالمی جنگ میں ہی نیوکلیائی تجربات کیے گئے تھے. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے گئے تھے جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. کئی علاقے برباد ہو گئے تھے. یہ ہے دوسری عالمی جنگ کے کثیر نقصانات. اب دیکھیے سوال نمبر 28. اپنے تاثرات کے ذریعے بتلائیے فرقہ واریت ہندوستانی سماج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب آپ کو اس طرح لکھنا ہے. مساوی قانون بنا کر، شہریوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کر کے، سیکولرزم کو عام کر کے، قومیت کے جذبے کو ابھار کر، طبقاتی غور و فکر اور سمجھ کو بڑھا کر ہم فرقہ واریت کو روک سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سماجی و معاشی برتاؤ میں سدھار لا کر تمام مذہب کے رسم و رواج کو عوام میں مقبول بنا کر ہم فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں، جس سے ایک تندرست قومیت عروج میں آئے گی. اب دیکھیے بچوں سوال نمبر 29. منظم اور غیر منظم مزدوروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ وضاحت کیجیے. ایک طرف آپ کو جب بھی فرق آتا ہے 2 حصے کرنے ہیں. ایک طرف آپ کو لکھنا ہے منظم مزدور، دوسری طرف غیر منظم مزدور. تو منظم مزدوروں کی خصوصیات دیکھیں گے. معاملات تحریری انداز میں ہوتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے ان کا حساب کتاب لکھا ہوا ہوتا ہے. غیر منظم مزدوروں کا کوئی تحریری اندراج نہیں ہوتا. منظم مزدوروں کو مقرر تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو کوئی مقرر تنخواہ نہیں ملتی. منظم مزدوروں کو مہنگائی بھتہ بھی ملتا ہے، غیر منظم مزدوروں کو نہیں ملتا. منظم مزدور چھٹیوں کے دوران بھی تنخواہ اور وظیفہ پا سکتے ہیں. غیر منظم مزدوروں کی کوئی چھٹیاں اور تنخواہ، وظیفہ وغیرہ مقرر نہیں ہوتا. سرکار کے ماتحت منظم مزدور آتے ہیں اور ان کی عمر کی ایک قید ہوتی ہے، مگر غیر منظم مزدوروں کی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. منظم مزدوروں کو طبعی سہولیات حکومت کی جانب سے دی جاتی ہیں، مگر غیر منظم مزدوروں کو سرکار کی جانب سے کوئی طبی سہولیات حاصل نہیں ہوتی. منظم مزدوروں کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہیں، غیر منظم مزدوروں کو کوئی ماہانہ اجرت نہیں حاصل ہوتی. منظم مزدوروں میں فائدہ اور نقصان کی فکر نہیں ہوتی. غیر منظم مزدوروں میں فائدہ اور نقصانات پر تنخواہ مقرر ہوتی ہے. یہ ہوا منظم اور غیر منظم مزدوروں میں فرق. سوال نمبر 30. نقل و حمل اور ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی 2 سوالات دیے گئے ہیں، یا لکھنے ہیں. آپ کو یہ چاہے تو یہ لکھ سکتے ہیں آپ، یا پھر صنعتوں کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے اہم عوامل کیا ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہم پہلے والے کا دیکھیں گے. نقل و حمل اور ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ یہ کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اس سے نقل و حمل سے زراعت میں ترقی ہوتی ہے، صنعتوں میں ترقی ہوتی ہے، مارکیٹ کی وسعت ہوتی ہے، بیرونی اور اندرونی تجارت میں ترقی ہوتی ہے، توسیع بازاروں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے. یہ نقل و حمل اور ابلاغ سے حاصل ہونے والے فائدے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا موقع فراہم ہوتا ہے. دفاعی مدد میں بھی ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ اس کو جملوں میں بھی لکھ سکتے ہیں یا نکات میں بھی لکھ سکتے ہیں. جس طرح میں جملے پڑھ کے بتلا رہی ہوں اس طرح بھی آپ لکھیں تو جواب بالکل صحیح ہوتا ہے. اور ایک سوال آیا تھا بچوں آپ کو
صنعتوں کی مقامیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کچھ مال کی فراہمی جہاں ہوتی ہے وہاں صنعتیں ہوتی ہیں، بجلی یا برقی توانائی کی فراہمی جہاں ہے وہاں صنعتیں مرکوز ہوتی ہیں، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولت جہاں ہے وہاں ہم کارخانے یا صنعتیں قائم کر سکتے ہیں، بازار کی سہولت جہاں ہے وہاں پر بھی کارخانے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ ہوگا صنعتوں کے عوامل پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سرمایہ ضروری ہے، مزدور اور پانی کی فراہمی بھی وہاں پر ہو، موسم بھی سازگار ہو اور حکومت کی پالیسیاں بھی سازگار ہوں تو ہم وہاں پر صنعتیں مرکوز کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 31، زلزلے سے بچنے کے احتیاطی اقدامات کون سے ہیں؟ لکھیے۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے رہائشی عمارتوں کی تعمیر پر پابندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارتیں ایسی تعمیر ہوں جو زلزلے کے جھٹکوں کو سہ سکیں، اور ایسی عمارتیں ہمیں تعمیر کرنی چاہیے جس سے زلزلے آنے پر بھی اس میں تباہی نہ ہو۔ کثیر منزلہ عمارتوں پر پابندی ہو، زیر زمین پانی کے لیے کھدائی کرنے سے ممانعت، یعنی زیادہ بورنگز وغیرہ ڈالنے سے بھی زمین میں زلزلے آنے کا خوف یا ڈر ہوتا ہے۔ زلزلوں کی شدت سے پہاڑی علاقوں میں شہروں کو بسنے نہیں دینا چاہیے۔ جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں پر جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں انہیں بسانے نہیں دینا چاہیے۔ جنگلات کی تباہی اور گہری کانکنی کو روک لگانا چاہیے۔ مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ سے آگاہی لوگوں میں ہونی چاہیے۔ طبی انتظام بھی ہونا۔ اب دیکھیے بچوں سوال نمبر 32، یا پنچایت راج کے اداروں کا کردار بیان کیجیے۔ دوسرا یہاں پر سوال دیا گیا ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے اہم کام کون سے ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے پنچایت راج کے کردار کے بارے میں دیکھیں گے۔ پنچایت نظام کے 3 مراحل میں ہیں، گرام سبھا اور تعلقہ پنچایت، ضلع پنچایت۔ اس طرح آپ کو جواب لکھنا شروع کرنا ہے۔ پھر راست اور بالواسطہ انتخابات اس میں ہوتے ہیں۔ پھر اقلیتوں اور قبائلوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو نکات لکھنا ہے۔ مالیاتی انتظامیہ پنچایت راج کا کردار ہے۔ یہ بجٹ تیار کرنا، حساب کتاب کی ذمہ داری بھی پنچایت راج کی ہوتی ہے۔ یہ تمام آپ نکات لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا کے اہم کام، یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہم کس طرح لکھیں گے یہ دیکھیں گے۔ ریزرو بینک ملک کی مرکزی بینک ہوتی ہے، مالیات کی ایک کام کی تشکیل کرتی ہے، بینکوں کی بینک ہوتی ہے، اس کے عمل کے طریقہ کار کو ساری بینکوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، غیر ملکی بینکوں سے یہ لین دین کی ذمہ داری رکھتی ہے، بینک کے قوانین اور طریقہ کار کا یہ خیال رکھتی ہے، بینک کی کئی شاخوں کی یہ حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح آپ جواب لکھیں گے تو ریزرو بینک کے کام یا خدمات آپ جواب اس کو مکمل اس طرح کر دیں گے۔ اب دیکھیے بچوں اگلا سوال، ڈاک خانے سے ملنے والی رقم کی سہولیات کون کون سی ہیں؟ یہ بھی یا والا سوال ہے، اور ایک سوال یہاں پر دیا گیا ہے باصلاحیت صنعت کار کے عمل کی ضروری فہرست بنائیے۔ یہ دونوں میں سے آپ کو ایک جواب لکھنا ہے۔ ڈاک خانے کو ملنے والی سہولت کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے ڈاک خانے کے کاروبار بینک کے زمرے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد محکمہ ڈاک نے قومی بچت سند یا ڈاک کی بچت جاری کرتا ہے۔ ڈاک خانہ کسانوں کو ترقی سند بھی جاری کرتا ہے۔ ماہانہ تکمیل ڈپازٹ بھی ڈاک خانے کا ہی کام ہے۔ ڈاک بیمہ یہ بھی ڈاک خانے کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ وظیفہ یابی یعنی ڈاک خانے سے ملنے والی سہولتوں میں وظیفہ یابی کی سہولت بھی ایک سہولت ہے۔ باصلاحیت صنعت کار کے عمل کی ضروری فہرست بنائیے جو سوال ہے اس کا جواب اب ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر جواب دیکھیے، نقصانات کا سامنا کرنا، تجارتی منصوبے بنانا، پیداواری شعبوں میں استحکام لانا، اشیاء کے بارے میں تکنیکی طور پر طریقے سے فیصلہ کرنا، نکات کو نپٹانا، اقتصاد کے آمد و خرچ کا بار سنبھالنا،
نقصان و نفع کی ذمہ داری اٹھانا، غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا، روبے عمل لانے کی رہنمائی کرنا، یہ تمام جو ہے باصلاحیت روزگار یا باصلاحیت صنعت کار کے جو ہے عوامل ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ کو جو سوال آنے والا ہے وہ ہے رومن 5 اور 8 سے 10 جملوں میں آپ کو اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو یہ 4 نمبر کے 4 سوالات آپ کو ایگزام میں آنے والے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر اب 34 دیکھیں گے۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے اسباب بیان کیجیے۔ بہت ہی آسان سوال ہے، آپ کئی بار جو ہے پہلی جنگ آزادی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم جواب کس طرح لکھیں گے؟ یہ تحریک ملک کے چند حصوں میں پھیلی تھی اور پورے جو ہے ہندوستان میں نہیں پھیلی تھی اور نامناسب رہنمائی تھی، کوئی قائد نہیں تھا، کوئی ان کا لیڈر نہیں تھا، یہ تمام وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ سپاہیوں میں اتفاق نہیں تھا اور مؤثر قیادت نہیں تھی، ابھی جو بات میں بتلائی لیڈر کوئی نہیں تھا ان کا، فوجی اپنا آپ جو ہے جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بغاوت ناکام ہوئی۔ ان میں نظم و ضبط کی کمی تھی، کوئی ایک سسٹمیٹک پلان نہیں تھا، ایک جو ہے مقصد نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے بغاوت ناکام ہوئی۔ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی جو باغی تھے ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، اپنے پرسنل مقصد کے لیے وہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ چند ہندوستانی حکمران جو انگریزوں کے ماتحت تھے ان کے ساتھ نہیں آئے، یعنی چند ہندوستانی بادشاہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ بغاوت ناکام ہوئی۔ اگلا سوال جو ہے یا میں دیا ہے، دیکھیے بچوں، نمبر 35۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے سماجی آزادی کو ترجیح دی، اپنے خیالات بیان کیجئے۔ یہ جو سوال ہے اطلاق کا سوال ہے بچوں، اپلیکیشن کا جو ہے یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کو یہاں پر دیا ہے، کس طرح انتہا پسندوں نے بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لیا، بیان کیجئے۔ تو ہم سب سے پہلے اب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا کردار جو ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ۔ یہاں دیکھیے جواب دیا گیا ہے، بغیر سماجی آزادی کے سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ یہ جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا، اور طبقاتی نظام کو جب تک نہیں توڑا جاتا سیاسی آزادی بے معنی ہے کر کے سیاسی آزادی کو حاصل کرنے اور سماجی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر نے ماہد اور کالا مندر تحریکات کو شروع کیا تھا، تاکہ جو اچھوت ہیں انہیں جو ہے سماج میں ایک مقام حاصل ہو۔ امبیڈکر تینوں گول مینس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے قیمتی تجاویزات بھی وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ اچھوتوں کے قیادت ہریجن کی ترقی کے بارے میں رائے لی گئی تو انہوں نے اچھوتوں کے لیے الگ انتخابی حلقے کا مطالبہ کیا۔ امبیڈکر وقار اور ذہانت سے کام لیا کرتے تھے۔ ان کی تنظیمیں تھیں بہشت کرت ہتا کرنی سبھا۔ اس کے علاوہ امبیڈکر نے 2 الگ الگ پارٹیاں بھی قائم کی، ان کا نام سوتنتر کارمک پارٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ امبیڈکر نے کئی اخبارات بھی جاری کیے ہیں، ان کے نام ہے پربھت بھارت، جنتا، موک نائک، بہشت کرت بھارت، یہ ان کے اخبارات کے نام ہیں۔ بچوں آپ چاہو تو اس طرح نکات میں بھی لکھ سکتے ہو یا پھر مکمل جملے میں بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ کس طرح جو ہے انتہا پسندوں نے بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لیا، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اور جب غیر ملکی اشیاء اور ان کے فروغ دینے والی تنظیموں کو روک لگانے کے لیے سودیشی تحریک کا اعلان کیا گیا تو تلک نے اعلان کیا، سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تو انتہا پسندوں میں سب سے جو اہم ہے وہ جو ہے بال گنگادھر تلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی مکمل آزادی ہے۔ عام لوگوں کو اس تنظیم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ کس طرح؟ مذہبی تہوارات اور جشن وغیرہ منا کر لوگوں کو سیاسی شعور بیدار کیا۔ مثال کے طور پر گنیش تہوار، شیواجی جینتی، درگا پوجا وغیرہ۔ تلک نے مرٹھی زبان میں کیسری اور انگریزی زبان میں مرٹھا نامی اخبارات کے ذریعے
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इसके अलावा तिलक ने गीता रहस्य भी किताब शाये की। इंतहा पसंदों में सबसे जो है मशहूर हैं लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष वगैरह। अंग्रेजों की हर चाल के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे। बंगाल की तकसीम के खिलाफ भी ये खड़े हो गए। हर कदम पर अंग्रेजों को जवाब देना ही इनका मकसद हुआ करता था। अब देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 36। हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिंधु नदी के तहजीब व तमद्दुन और मेसोपोटामिया की तहजीब व तमद्दुन के ताल्लुक से जोड़ा गया है, वजाहत कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप लिखेंगे चीन और हिंदुस्तान का ताल्लुक सिंधु नदी यानी दरियाए सिंध की जो तहजीब है उस दौर से ही इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पाए जाते थे। इसके अलावा बुद्धमत की वजह से भी हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात गहरे होते चले गए। ना सिर्फ जो है सकाफती ताल्लुकात थे बल्कि तिजारती ताल्लुकात भी चीन और हिंदुस्तान के दरमियान पाए जाते थे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी चीन के ताल्लुक से हवालाजात हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और चीन ने पंचशील के उसूलों को अपनाया था, मगर इन दोनों के दरमियान चंद तनाज़ात भी पाए जाते हैं। वो है तिब्बत चीन का ताल्लुक। जब तिब्बत और चीन के ताल्लुकात ख़राब हो गए तो इन दोनों ममालिक के दरमियान मसले खड़े हुए, तो हिंदुस्तान ने तिब्बत का साथ दिया, जिसकी वजह से चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते गए। इसके अलावा 1962 ईस्वी में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो एक जंग भी इन दोनों के दरमियान लड़ी गई है। इसके अलावा चंद सरहदी तनाज़ात भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा इलाका चीन अपने नक्शे में बतलाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को अपना जो है हिस्सा मानता है। इसके बावजूद भी दोनों ममालिक मिल के ब्रिक्स नामी एक ग्रुप का क़याम किए हुए हैं। आजकल के अगर हम देखेंगे तो जो है चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात काफ़ी जो है ख़राब हमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 36। अब देखेंगे सवाल नंबर 37। हिंदुस्तान के माशी तरक्की के लिए ज़राअत एक अहम ज़रिया है, बयान कीजिए। बहुत आसान सवाल है। ज़राअत के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो तमाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इस तरह भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान की सबसे कदीम जो पेशा है वो ज़राअत है। आज भी 65% लोग ज़राअत पर ही इन्हिसार करते हैं। माशी तरक्की में ज़राअत जो है क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के मुमासिल है। लोगों के गुजर बसर का ये एक अहम ज़रिया है। मवेशियों के लिए चारा और इंसानों के लिए फसलें इसी से हासिल होती हैं। महसूलात, बैंकिंग, बीमा वगैरह में भी ये माउन व मददगार होती है। मुल्क के सियासी समाजी हालात पर गहरा असर जो है ज़राअत डालती है। कई सनतों के लिए ज़राअत माउन व मददगार है। मुल्क की तरक्की के लिए ये एक बहुत ही अहम पेशा है। 38वां और एक सबसे अहम सवाल जो आपको 5 नंबर आपको दिला सकता है, ये महारत का सवाल माना जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदुस्तान का नक्शा उतारना है आपको और 23 सही 1/2 डिग्री ख़ते सरतान पहचानना है, गोविंद सागर पहचानना है, मुंबई है पहचानना है और टूटी कोरन जो है आपको पहचानना है। यहाँ पर देखिए ये एक नक्शा है जिसमें जो है सबसे पहले आपको नक्शा ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह जो है आप नक्शा ड्रॉ करेंगे। जहाँ तक हो सके इम्तिहान आने तक आप लोग क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से नक्शा उतारना आ जाए। इसके बाद आपको 23 सही 1/2 डिग्री शुमाली अर्ज बलद या ख़ते सरतान पहचानना है। तो ये जो लकीर है आपको ये 23 सही 1/2 डिग्री यहाँ पर इस तरह जो है लकीर खींच के लिखना होता है। अब जो दूसरा था गोविंद सागर पंजाब में है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट में जो है ये पाया जाता है। तो यहाँ पर जो निशानदही की गई है ये गोविंद सागर की निशानदही है।
اس کے بعد ممبئی ہائی، یہ والا جو علاقہ ہے وہ ممبئی ہائی کا ہے۔ ٹوٹی کورن بتانے کے لیے آپ کو یہاں پر نشاندہی کر کے ٹوٹی کورن بول کے اس طرح لکھنا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح لکھیں گے تو آپ کا جو ہے جواب بالکل صحیح ہوگا۔ نقشہ جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے آپ کو بار بار اپنی کتاب کے نقشہ جات کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو اور بھی اس کوشچن پیپرز حل کرتے ہوئے چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتلائیے۔ میں انشاءاللہ اگلا جو ویڈیو بناؤں گی وہ 2019 کے جو ہے سوالی پیپر کو لے کر بناؤں گی، اگر آپ کو یہ فائدہ مند دکھائی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بلو پرنٹ سمجھنا ہوگا، سوالی پرچے کو حل کرنا ہوگا، تب آپ کو آؤٹ آف آؤٹ مارکس مل سکتے ہیں۔ 80 مارکس حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارا جو ہے مضمون ہے۔ آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں آج اس کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارا نام ضرور لیں۔